بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ پاکستان کے گاؤں، پاکستان کے ہر گاؤں، پاکستان کے ہر شہر اور دنیا میں جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ان سب دوستوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے عزت، احترام، پیار اور السلام علیکم۔ ناظرین، غزہ امن بورڈ کے نام سے تجویز کیا گیا امن بورڈ ہے، جسے اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پہ کہیں کہ اس کی اجازت دی، لیکن اب اس کے چارٹر میں غزہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر امن کی بات بھی تب ہو رہی ہے جب 70 سے 80 ہزار لوگ بھون دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، جس میں اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنے کروڑوں ڈالر بتائے گئے ہیں اس ملبے کو اٹھانے کے لیے، اور کتنے سال لگیں گے۔ تو اب امن کی بات ہو رہی ہے، امن بورڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے امن بورڈ کا بورڈ آف پیس جو بنایا گیا، اس کے جو دستخطی اجلاس تھا، اس میں ایک بڑی اہم جو بات ہے کہ جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبر ہیں، ان میں سے 4 نے شرکت نہیں کی ہے، اور ایک جو رکن شریک ہوا ہے تو وہ خود امریکہ تھا۔ مجوزہ بورڈ اقوام متحدہ کے زیر نگی کام کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ ایسے کہتے ہیں۔ اور ٹرمپ کے امن بورڈ کو امریکہ کیسے دیکھتا ہے، ٹرمپ کے امن بورڈ کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے، اور ٹرمپ کے امن بورڈ کو دنیا کیسے دیکھتی ہے؟ تو پھر وہی بات کہ ٹرمپ کا امن بورڈ، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے زیر نگی کام کرے گا، لیکن ٹرمپ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ انہیں کسی عالمی قانون کی پرواہ نہیں ہے، کسی عالمی قانون کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں یہ بورڈ آف پیس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو مجوزہ بورڈ کی جو نکات بتائے گئے ہیں، تو 2 نکات ان میں سے یہ ہیں کہ جنگ بندی اور فوری سیز فائر کی ڈیل کی بجائے، لمبے مذاکرات کی بجائے معاہدے، دباؤ اور مراد کے ساتھ جنگ بندیاں کروائی جائیں گی، اور دوسرے یہ کہ امریکی مفادات کے لیے کام کیا جائے گا۔ خود امریکہ میں بھی اس بورڈ پر تنقید کی جا رہی ہے، اس امن بورڈ کو تنقید کا سامنا ہے، اپوزیشن بھی اس پر تنقید کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے فیصلے ہیں، یہ فرد واحد کے فیصلے ہیں، اسے ٹرمپ کا ون مین شو بھی کہا جا رہا ہے، اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عملی طور پر اگر یہ بورڈ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ فرد واحد کے ان فیصلوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ عالمی سطح پر اگر ہم بات کریں تو جس اقوام متحدہ نے اس امن بورڈ کی اجازت دی تھی، غزہ امن بورڈ کی، اور جس اقوام متحدہ کے تحت کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ امن بورڈ اس کو جواب دہ ہوگا، تو اسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران میں سے 4 ممبران نے اس ابتدائی جو دستخطی اجلاس تھا اس میں ہی شرکت نہیں کی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 5واں واحد ممبر امریکہ تھا جس نے اس میں شرکت کی۔ روس، چائنا سمیت یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، یا انہیں دعوت نہیں دی گئی ہے، اور اپنے تئیں چوتھی طاقت ہونے کا دعوے دار بھارت جو ہے اس کو تو سرے سے دعوت ہی نہیں ملی کہ وہ اس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کرتا۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو حکومت پاکستان تو باقاعدہ طور پہ اس دستخطی اجلاس میں شریک بھی ہوئی ہے، اور صدر ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ دستخط کرتے وقت، یعنی یہ جو ملاقات کہہ لیں یا بات چیت کر رہے ہیں، اس وقت یہ وہ موقع ہے جب وزیر اعظم دستخط کرنے جا رہے ہیں، مطلب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں ان کی گفتگو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے۔ تو لیکن جماعت اسلامی پاکستان میں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پی ٹی آئی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن جو عملی طور پر کہیں ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اگر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے بعد امریکہ کے پاس جایا جاتا یا اس اجلاس میں شرکت کی جاتی تو سب سے اچھا تھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بالکل جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کے نام کی تو چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں یا پارلیمنٹ میں عملی طور پہ، لیکن اگر اس معاملے کو پارلیمنٹ میں رکھ ہی دیا جاتا تو تعداد میں مطلب زیادہ تو حکومت کے لوگ ہیں نا، تعداد میں زیادہ تو حکومت کے لوگ ہیں، اس بات نے پاس ہو ہی جانا تھا، 1-2 دن اس پہ بحث ہوتی، 1-2 دن اس پہ تقریریں ہوتی، اور حکومت اس معاملے کو پاس بھی کروا لیتی اور سرخرو بھی ہو جاتی۔ اور ویسے بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، کبھی فرد واحد کے اور کبھی اس کے قریب ترین لوگوں کے، وہ فیصلے کر لیتے ہیں اور فیصلوں کا اعلان کر لیا جاتا ہے۔
اب ہم اس کو دیکھیں آخر میں کہ ٹرمپ کا امن ایوارڈ دنیا کے امن کے لیے کام کرے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے افغانستان میں امن قائم کیا، ٹرمپ نے عراق میں امن قائم کیا، اور باقی بھی آپ دیکھیں کہ وینزویلا میں جب وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو گھسیٹ کر نکالا گیا تو شاید 55 یا شاید 75 ایگزیکٹ تعداد اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ان لوگوں کو قتل کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، کون اس بات کو نہیں مانے گا؟ ٹرمپ اس وقت، امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، عسکری طاقت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طاقتوروں نے ہمیشہ اپنی پسند اور اپنے مفادات کے فیصلے کیے ہیں۔ اب بھی ٹرمپ کا بورڈ فار پیس جو فیصلے کرے گا وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔